فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رمضان الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا. آج کے سیشن میں ایک مزید دعا کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ایک آیت رمضان کے سلسلے میں نازل کی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بات کر لیں. یہ مہینہ بہت خاص ہے اور اس میں فائدہ اٹھانے کا جو ایک بہت اہم پہلو ہے جس کا قرآن نے خود ذکر کیا ہے وہ دعا کا کرنا ہے. تو دعا کے بارے میں جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن کے اندر میرے نزدیک وہ اسی پیسج میں اسی مقام میں جہاں پر رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے اس کے احکام کی بات ہو رہی ہے وہیں اس کا ذکر ہے. شاید اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس مہینے میں جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ایک خاص چیز ہے اور اس کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو اس آیت میں بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں پھر اس میں سے کچھ چیزیں ہم اخذ کریں گے انشاءاللہ تعالی. خاص کر ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان اس کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں وہ بہت سارے اچھے طریقے سے ترجمے میں واضح نہیں ہو پاتی. آپ اگر اردو میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری باریک باریک باتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میں وارد کی ہیں آیت کے اندر، لیکن ان کا اردو زبان میں انگلش میں یا کسی اور زبان میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں وہ فوری طور پر ظاہر ہونا ان کا مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوگی اس مختصر سے سیشن میں کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس میں ہائی لائٹ کی ہیں اپنے پرفیکٹ کلام کے ذریعے وہ ایک ایک لفظ پر غور کر کے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس سے ہماری دعا پہ کیا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ دیکھیں گے. سب سے پہلی بات آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آسان سا ترجمہ ہوگا اس کا کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں بے شک قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارے. فلیستجیبوا لی، تو پس ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرا جواب دیں. ولیؤمنوا بی، اور ان کو مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. تو یہ ہے مختصر سی آیت اور اس کا آسان سا ترجمہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں ذرا بلاغت کے اعتبار سے عربی میں مفسرین نے، جیسے کہ ہمارے مفسر ہیں عرب میں رازی ہیں زمشرقی ہیں، تو انہوں نے جب اس پر غور کیا تو ایک ایک لفظ میں انہوں نے ان کو ایک طرح سے موتی کی طرح نظر آئے. ان میں سے کچھ موتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں آسان سی زبان میں. سب سے پہلی چیز ہے اذا اور ان کا فرق. انگلش میں کہتے ہیں if اور when، ان دونوں کا فرق. یعنی اگر میں کہوں کہ کسی سے کہ مثال کے طور پر اگر وہ آئی تو میں بڑی خوش ہوں گی، اور اگر آپ کہیں کہ جب وہ آئے گی تو میں خوش ہو جاؤں گی. جیسے کوئی ماں ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، وہ باہر کسی بیرون ملک رہتی ہے یا اس کا بیٹا فوجی ہے وہ جنگ میں چلا گیا ہے، تو ماں کو ایک امید ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ضرور واپس آئے گا. تو ماں کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تب میں خوش ہو جاؤں گی، جب وہ آئے گا میں اس کے لیے کھانے پکاؤں گی. اور یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ آئے گا
اگر کا لفظ وہ اس لیے استعمال نہیں کرتی کیونکہ نا اگر کے اندر امکان ہے کہ شاید وہ آئے اور شاید وہ سروائیو نہ کر پائے اور نہ آئے، لیکن ماں اس پاسبلٹی کو، اس امکان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی نا، تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ آئے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی. یعنی اس کے اندر ایک پوری کنوکشن ہے، ایمان ہے، پورے یقین سے وہ کہتی ہے کہ وہ آئے گا ہی آئے گا، اس کا پورا اس پر بھروسہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے اس آیت میں. میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، کہا ہے جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے. گویا جب کا لفظ استعمال ہوا، اذا کا لفظ استعمال ہوا. گویا اذا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے توقع آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے، ہم اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوگی. اچھا، اب دوسری بات یہاں پر ہے سألہ کا. عربی میں اذا کے بعد آپ مدارے کو بھی یوز کرتے ہیں، یعنی جس کو ہم حال کا صیغہ کہتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ماضی کا صیغہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس میں بھی باریک سا فرق ہوتا ہے. اس طرح جیسے قرآن میں ہے اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس میں مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتنا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن آسان یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے عربی میں کوئی چیز ایک دفعہ ہو رہی ہو تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس کو عام زبان میں کیسے سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ بھی آ کر سوال پوچھے، یعنی ایسا بھی بندہ نہیں ہے کہ جو بار بار آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی میں اس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہو اور ایک دفعہ آ کر اس کے دل میں آیا ہو کہ میں اللہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کروں. تو یہاں پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اذا سألک عبادی. اور پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھے اذا سألک. اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یہاں پر بتا دیا کہ اگر مجھے رب کے بارے میں بہتر جاننا ہے نا، پوچھنا ہے، تو کس سے چاہیے پوچھنا؟ اپنے نبی سے پوچھنا چاہیے. اسی پر وحی آئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، انہی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اور انہی سے جا کر میں پتہ کروں گی کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اسی لیے ان کا نام رسول ہے کہ ان کو رسالت دی گئی ہے. تو ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم نبی سے جا کر پوچھیں گے، یعنی جتنا ان کی سنت سے یا ان کو دیے گئے قرآن سے تفتیش کریں گے، اتنا ہمیں اپنے رب کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا جائے گا. لیکن یہاں پر پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خطاب اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، ہم سے براہ راست نہیں ہو رہا. یہاں پر اللہ کے نبی سے بات کی جا رہی ہے. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے آ کر میرے بارے میں پوچھیں. اچھا، اب آگے کی جو آیت ہے اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ سے آ کے جب پوچھیں تو انہیں یہ بتا دینا، فَقُلْ لَهُمْ، ان سے یہ کہہ دینا. پھر جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اگلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریموو کیا ہے اس آیت میں. یعنی آ کر تو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اگلی آیت کا اس حصہ کیا ہے؟ فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ سوال بندوں نے نبی سے پوچھا ہے، لیکن جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بندوں کو دے رہے ہیں. ایک طرح سے ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات سکھائی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھتے ہیں، جتنا اور سیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس بات کا، آپ کو نا اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے براہ راست ہم کلام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے خود بات کر رہا ہے. آپ جو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں، اللہ آپ کو خود اس دعا کا جواب دے گا. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں. یہاں پر انی کے لفظ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. اس کو کہتے ہیں کلام طلبی. عربی میں بلاغت کے حوالے سے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں.
آسان زبان میں اس کو سمجھ لیں کہ اگر کسی کے دل میں کوئی شک ہو، یعنی اس کو کچھ شور نہ ہو کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس کو ری ایشورنس دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے انا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نا ایک اشارہ ہے انی قریب میں۔ اس طرح بھی ہے کہ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، تمہاری غفلتوں کی وجہ سے تم نے کتنی ساری نمازیں چھوڑی، کتنے گناہ کیے، کتنا حرام کمایا، کتنے جھوٹ بولے، کتنا دھوکہ دیا، جو کچھ بھی کیا ہے، لوگ تم سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ تم کتنے برے انسان ہو، تم خود سمجھتے ہو کہ تم بہت برے انسان ہو۔ اگر یہ سب کچھ ہو بھی چکا ہے تو یہ جان لو کہ تم نے ایک چیز کی، میرے رب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی، تم نے اپنے رب کے بارے میں کچھ پوچھا جا کر کہ پتہ تو کروں میرا رب چاہتا کیا ہے۔ اذا سألک عبادی انی، اگر یہ اتنا سا بھی کر لو گے نا، یہ شرط ہے، تو جواباً شرط کیا ہوگا کہ اللہ کو ہمیشہ پاس پاؤ گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ کنفیوژن میں بار بار لوگوں سے اور اپنی اسٹوڈنٹس سے کہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کی ججمنٹ جو ہے نا آپ کے بارے میں، یعنی دوسروں کی آپ کے بارے میں جو رائے ہے، لوگوں نے آپ کے بارے میں دل میں سوچ رکھا ہے کہ یہ جہنمی ہے، یا یہ منافق ہے، کافر ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، گندی ہے، جو بھی آپ کے بارے میں کوئی لیبل کسی نے آپ پر لگا دیا ہے۔ انسان یہ لیبلز جب اپنے بارے میں سنتا ہے نا، تو وہ سائیکولوجیکلی خود ہی اپنے بارے میں یہ انٹرنلائز کر لیتا ہے کہ واقعی میں ایسی ہی ہوں، یہ سب کہہ رہے ہیں میرے بارے میں تو میں ایسی ہی ہوں گی۔ اس لیے نا بچوں کے معاملے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ بچے کو بار بار کہیں کہ گندا بچہ ہے، گندا بچہ ہے، بڑا گندا بچہ ہے، تو اس کی سائیکی میں، اس کے کانشیسنس میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ وہ گندا ہے، اور پھر نا وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے بیہیویئر کو بھی دیکھتا ہے۔ اس سے اس کی بہتری نہیں ہوتی، اس پہ نا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نا یہاں پر میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگوں میں نا یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک نا بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو لوگوں میں پایا جانے لگ گیا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو بہت گندی ہوں، اور میرے سے بڑے غلط کام ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعائیں پھر سنتا بھی ہوگا کہ نہیں سنتا ہوگا۔ یہ بہت کامن کنفیوژن ہے، مسکنسیپشن ہے جو ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میرا بندہ نا پوری زندگی میں بے شک ایک دفعہ میرے بارے میں کوئی بات کر کے، میرے بارے میں کچھ پوچھ کے تو دیکھے، سارے شک میں اس کے دور کر دوں کہ میں ہمیشہ قریب تھا اور میں ہمیشہ ہی اس کے قریب رہوں گا۔ یہ جو اسم صفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے انی قریب، کہ میں قریب تھا، میں قریب ہوں اور قریب رہوں گا، یہ اصل میں نا اس کے معنوں میں سے ہے، انی قریب۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیت میں، اس دعا میں، تو آگے فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر ایک عظیم حکمت اس کے اندر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الدعا کا لفظ استعمال کیا ہے، پکارنے والے کی پکار، اجیب دعوت الداعی۔ پہلے تو یہاں پر پکار کو سمجھ لیں، پکار کے لیے عربی میں لفظ دعا ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم دعا کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے دعا، لیکن یہاں اجیب الدعاء الداعی کی بجائے کہا گیا اجیب دعوت الداعی، میں دعوت کرنے والے یعنی دعویٰ کرنے والے، پکارنے والے کی ایک سنگل پکار کو۔ دعویٰ میں تائے مربوطہ کا جو حرف ہے دعوتن، اس کے اشارہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک دفعہ کی جائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی دعا ہی نہیں کی، اور عرصے سے دعا نہیں کی، اور عرصوں سے عبادت سے دور ہے، غفلت میں رہا ہے، لیکن اب ایک دن اس نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو، ایک کمپیریزن سے سمجھیں، جیسے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ کی اپنے والد سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ نے ان کو کال کرنی چھوڑ دی ہے، بات کرنی ان سے چھوڑ دی ہے، رشتہ منقطع کر دیا ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، اور کئی سال بعد آپ ان کو کال بھی کریں گے تو آگے سے کیا جواب آئے گا؟ اب یاد آیا ہوں، اب کال کرنے کا ٹائم ملا ہے، اب
کال کر رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری بات کی، اور ہینگ اپ کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی دوست ہوگا تو وہ کہے گا کہ مجھے بھول کیوں گئے تھے، میرا خیال کیوں نہیں کیا، پہلے میرا کوئی خیال نہیں آیا، اور اب سمجھتے ہو کہ جیسے ایک ہی دفعہ پکارو گے، اور پکارو گے بھی کیوں؟ اپنی ضرورت کے لیے کال کرو گے، اپنی ضرورت کے لیے پکارو گے۔ یعنی کوئی شخص تو ہوگا تو وہ یہی کہے گا نا اتنے سالوں بعد کہ کال بھی کی تو اپنی ضرورت کے لیے کی۔ اور بالکل ایسے ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول کر بھی، کئی سال بھول کر بھی اپنی ضرورت کے آنے پر اب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا پیش کی ہے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ رویہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اچھا اب کیوں مانگ رہے ہو، اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ وہ سارا وقت جب مزے کر رہے تھے، جب گناہ کر رہے تھے، بہکے ہوئے تھے، مجھے بھولے ہوئے تھے، مزے کر رہے تھے، تب تو میں یاد نہیں آیا، اب تمہیں مصیبت پڑی ہے تو میں یاد آ گیا ہوں۔ ایسا جواب نہیں دیتا میرا رب۔ میرا رب یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دعوت الدائی، وہ ایک پکار، اور وہ پکار کس کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہوگی، کوئی بہت ہی مومن ہوگا، تہجد گزار ہوگا، کئی نفلی روزے رکھنے والا ہوگا، حج اور عمرہ کرنے والا ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، کوئی بہت زیادہ عبادتیں کی ہوں گی، تو پھر اس کا کوئی مکان بنتا ہے یا اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے کہ وہ دعا کرنے کے لائق بنے۔ لیکن یہاں اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ یہ جو دعا کر رہا ہے، جس کی دعا کا جواب دیا جا رہا ہے فوراً، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے الدائی، پکارنے والا، پکارنے والا۔ گویا پکار کے تو دیکھو کوالیفائی ہو گئے، پکار کے تو دیکھو تم خاص بن گئے اللہ تعالیٰ کے، میں خاص بن گئی اللہ تعالیٰ کی۔ کیا عظیم بات کی ہے میرے رب نے کہ آپ بھول جائیں، جیسے آپ نا اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ تو مجھ سے بہت اچھا، زیادہ بہت ہی اچھا مسلمان ہے، اللہ ان کی بات سنے گا، میری تو نہیں سنے گا، انہوں نے تو بہت اچھے نیک کام کیے ہیں، میں نے تو بہت ساری غلطیاں اور گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ میری بات کیوں سنے گا؟ یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریموو کر دی ہے، خاص کر اس مہینے میں بھی، ویسے تو ہمیشہ کے لیے کی ہے لیکن خاص کر اس مہینے میں بھی اللہ نے یہ ذہنیت ریموو کر دی کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے پہلے، جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہوئے ہیں، آپ ان پر شرمندہ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کبھی نہیں سنے گا، سب کو ریموو کر دیا، صاف کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، میں ہمیشہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور ایک اس کی سنگل پکار کا۔ اچھا، اب یہاں پر 2-3 چیزیں اور ہیں۔ پہلی جو ہمارے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا، جو میرے اور آپ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، وہ ہے عبادی۔ کیا ہے؟ عبادی، میرے بندے۔ اب کوئی کہے کہ میں بندگی تو کرتی نہیں تو میں بندہ کیسے بنی؟ میں تو خود ہی گناہ کرتی رہتی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بات تو سنتی ہی نہیں، مانتی ہی نہیں، میں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا، کبھی نماز پر غور نہیں کیا، کیا کبھی کسی بھی عبادت پر غور نہیں کیا، تو میں کیسا بندہ یا بندی بن گئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم مانو یا نہ مانو، بندے تو تم میرے ہی ہو۔ اور اپنی طرف جو اس کو منسوب کیا نا، عبادی، جو یا کا استعمال ہوا ہے، عربی بلاغہ کے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میرے بندے کہتا ہے نا، ہمارے بندے، اللہ کے بندے کی بجائے جب وہ یہاں پر یہ کو لے کر آئے ہیں نا، تو اس میں ایک خاص قرب ہے، جی اس میں ایک خاص قرب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر نا بہت قریب، یعنی آپ قرآن میں نا جب میں کا لفظ دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس میں 2 ہی امکان ہیں۔ کیا ہے وہ 2 امکان؟ کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، یا بہت ہی زیادہ رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ رحمت ہو رہی ہے، اسی لیے یہاں پر فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ ایک بات جس کا میں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، عباد کا لفظ بھی جو ہے جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، اور بہت جگہ آتا ہے قرآن میں یسألون کا، وہ پوچھتے ہیں، اذا سألو کا، جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، لیکن یہاں پر اذا سألک عبادی عنی،
یعنی وہ کی بجائے عباد کا لفظ، یعنی خاص کر اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں ذکر کے ساتھ مینشن کیا ہے، یعنی ہمارا ذکر کیا ہے پراپر، ہمیں صرف اس میں ضمیر کے ساتھ نہیں کہا کہ وہ کا لفظ استعمال کر کے ہمارے بارے میں بات نہیں کی، خاص ہمارا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی عباد کے لفظ سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پھر میں نے اس میں آپ کو اجیبو کے بارے میں نہیں بتایا۔ اجیبو کے لفظ کے معنوں میں ہے کہ فوراً جواب دینا، یعنی اگر آپ دیر سے جواب دیں تو اس کے لیے استجابہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، استجابہ، لیکن یہاں پر اجیبو، میں فوراً جواب دیتا ہوں، جو بھی پکارے میں اس کی پکار کا فوراً اسی وقت جواب دیتا ہوں۔ میں نے جب یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا جو میں نے اپنے استاد سے بھی پوچھا تھا کہ جیسے آپ کہیں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر اور بھی امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ جو ہیں وہ لوور رینک میں ہیں تو آپ سے اوپر اور بھی کتنے لوگ ہوں گے، مختلف جو ہیں وہ ہائر پوزیشنز ہوتی ہیں، تو جس کی کمپنی ہے یا جس کا ادارہ ہے اس کا براہ راست کانٹیکٹ تو ہر ایک امپلائی سے نہیں ہوتا، خاص کر کے لوور رینکس والوں سے۔ آپ کو جب اس سے ملاقات کرنی ہوتی ہے یا کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے تو جتنا کوئی اہم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ٹائم اس کا اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر کسی اسپیشلسٹ کی اپوائنٹمنٹ ملنی ہوتی ہے تو وہ بھی سفارش سے ملتی ہے، وہ بھی اگر آپ نے اس میں ہلکی سی دیر کر دی یا اس کو مس کر دیا تو اگلے کچھ مہینوں میں پھر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ یعنی جتنا کوئی اہم ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ٹائم بھی قیمتی ہوتا ہے، گویا آپ کے اسکیجول پر وہ نہیں ہوتا، آپ کو اس کے اسکیجول پر ہونا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس صرف سیٹرڈے نائٹ اویلیبل ہے تو آپ کو اپنے سارے امپورٹنٹ اور ہر طرح کے کام کو چھوڑ کر سیٹرڈے نائٹ کو جو ہے وہ خالی رکھنا پڑتا ہے اس سے ملنے کے لیے، اگر آپ نے واقعی اس سے بات کرنی ہے تو۔ اب آپ یہاں پر اندازہ کیجئے اور سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اہم اور کون ہو سکتا ہے، اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا ایک سیٹ ٹائم ہے اس پر آ کر دعا کرنا، اس پر آ کر پکارنا، پھر میں دیکھوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں، ایک سنگل دعا کا جواب بھی پکارنے والے کی پکار کا میں اسی وقت دیتا ہوں، جو بھی پکارے جب بھی پکارے، اذا دعانی، تب بھی وہ پکارے، یعنی اپنے اسکیجول پر پکارو، پکار کے تو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ بس میری ایک ہی کوالیفیکیشن ہے کہ میں دعا ہوں، میں پکارنے والا ہوں، میں پکارنے والی ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک اعزاز دے دیا۔ اصل میں عربی میں ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ، خاص اور عام، یعنی کوئی بھی پکارنے والا، کوئی بھی پکارنے والا، داعن، اجیبو داعن، لیکن کوئی خاص پکارنے والا ہو تو اسے کہیں گے الداعی، الف لام کے ساتھ، اور یہاں پر الداعی کا لفظ استعمال ہوا ہے، الداع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ جو شخص مجھے پکارے گا وہ میرے نزدیک خاص ہو گیا، پکارتے وقت میرے نزدیک خاص ہو گیا۔ انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پکارا ہے تو وہ خاص ہی ہو سکتا ہے، میری حیثیت کم نہیں کی کسی اور سے، میرا کسی اور سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اس کی دعا قابل قبول ہے اور میری دعا کم قابل قبول ہے۔ ایسی بات نکال دی کیونکہ وہ بھی دعا ہے اور میں بھی دعا ہوں، وہ بھی خاص ہے اور میں بھی خاص ہوں، اور یوں اس میں سے کمپیریزن ہٹ گیا۔ کمپیریزن کیا ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے میرے بندے، جمع کی بات ہو رہی ہے، میرے بندے، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں قریب ہوں، لیکن میں پکارنے والے، ایک پکارنے والا، اب یہاں پر بندوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک پکارنے والے کی بات ہو رہی ہے، میں ایک پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی جو مجھے پکار رہا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، یعنی ہم ایک طرح سے پہلے جمع کی بات کر رہے تھے اور اب واحد پر آ گئے، اور اب واحد کے بعد دوبارہ جمع پر جا رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میری بات کا جواب دیں، یا انہیں چاہنا چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں۔ یہاں دوبارہ جمع کی طرف چلے گئے، شروع میں جمع تھی، آخر میں جمع تھی، درمیان میں اکیلا تھا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کو التفات کہتے ہیں، جمع سے واحد پر اور پھر جمع کو جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں التفات۔
اور اس کا بھی قرآن میں ایک بہت اہم اور بڑا رول ہے۔ یہاں پر بات یہ شاید کہی جا رہی ہے کہ ہم نے جب عبادت کرنی ہے نا تو ہم نے اکٹھے سیکھنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، کلیکٹیولی کرنا ہے، یعنی کلیکٹیولی ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری فیملی کو بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے ہیں، کچھ سیکھنا ہے، کچھ جاننا ہے۔ تو ہمیں نا فیملی ممبرس کو اور فرینڈز وغیرہ کو، اپنے سرکل کو ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہی کہا گیا، لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کا جواب دینا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے۔ جیسے اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کے فیملی ممبرز آپ کو اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں مشکلات ہو رہی ہیں تو کوئی شخص، کوئی دوست آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ پروان چڑھیں گے۔ اگر اسی طرح آپ کو کوئی ایڈکشن ہو گئی ہے، آپ کو شراب یا ڈرگس کی ایڈکشن ہو گئی ہے، یا چلیں آپ کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہو گئی ہے، تو آپ کو کوئی سپورٹ سسٹم چاہیے جو آہستہ آہستہ آپ کو پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئے اور اس طرح کی برائیوں سے آپ کو بچا لے، ایک طرح سے اپنے آپ سے آپ کو بچا لے۔ تو یہاں پر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان سب کو کوشش کرنی چاہیے میرا جواب دینے کی، جمع کی طرف اشارہ ہے کہ شاید جواب دینے میں ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، ایک دوسرے کی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ خوبصورتی سے جب اپنے جواب دینے کی بات کی تھی تو اجیبو کہا تھا، میں فوراً جواب دیتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا، استجیبو نہیں کہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے بھی تو تم سے کچھ مانگا ہے، تم مجھ سے کچھ مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نے بھی کچھ چیزیں مانگی ہیں، میں نے مانگا ہے کہ کچھ حرام چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاؤ، کچھ برائیوں سے دور ہو جاؤ، لیکن میرے جواب میں کم از کم کرنے کی کوشش تو کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میرے جواب میں بھی کچھ کریں، میری باتوں کا بھی جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی اس خوبصورت آیت کے بارے میں جو سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں نازل کی ہیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم جو ساری دعائیں قرآن میں سے ہم پڑھ رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب اس ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہم ان دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔